آپ سب کو سب سے پہلے اس شاندار پروگرام کے لیے ہمارے چھوٹے بھائی جمال صاحب کو مبارکباد اور بدھائی دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر تمام وہ معزز شخصیتیں یہاں موجود ہیں جو کسی تعارف یا پریچے کا محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے سمانت منچ اور ادھر ہمارے جتنے بھی چاہے انجمنوں سے وابستہ ہوں، سوشل سوسائٹی سے وابستہ ہوں، تمام ہمارے جو صحافی حضرات ہیں، سائید صاحب، گورے بھائی، سب جتنے بھی سب ہمارے فرانا مارگی صاحب، ہمارے چچا جان تیرتھ ناتھ مشرا جی، ان سب کو جوڑتے ہوئے آپ کا یہی ہے کہ میں قطرہ ہو کے بھی طوفانوں سے جنگ کرتا رہا، میں قطرہ ہو کے بھی طوفانوں سے جنگ کرتا رہا، اور مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے۔ تو اسلام نہ کبھی ختم ہوا تھا، نہ ختم ہوا ہے، اور نہ کب ختم ہوگا۔ تو یہ کیونکہ اسلام نے نہ ہی کبھی بندوق، ریوالور، کٹے اور تلوار کی زور کے اوپر اسلام نہیں پھیلا ہے۔ اس نے بتایا کہ ہمیں اسلام کے مقصد کیا رہتا ہے، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے ہمدردی رہے، اور ہمارا پڑوسی اگر کوئی کسی، ہمارے چھوٹی بہنیں ادھر بیٹھی ہیں ان کا، کیونکہ بنا دنیا کو آگے بڑھانے میں بنا خواتین کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ تو مہاتما گاندھی نے کوٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھے، انہیں کہا تھا کہ اگر کسی گھر میں ایک پرش یعنی جینٹس جنم لیتا ہے تو ایک ویکتی جنم لیتا ہے، اسی پریوار میں جب ایک خواتین، ایک مہیلا جنم لیتی ہے تو ایک پورا سنسار جنم لیتا ہے، کیونکہ خواتین کی خدمات بہت بڑی ہوتی ہیں۔ تعلیم کے چھیتر میں بچوں کو تعلیم دینا پورا ایک کلچر سے، یونیورسٹی ہوتی ہیں وہ، تو ان کے بغیر کوئی کام مکمل نہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ خیر، تو اسلام کو میں کہہ رہا تھا کہ نہ بندوق کے زور پہ، نہ تلوار، اور اس طرح سے نہیں پھیلا۔ قربانی، اسلام اور دنیا، یہ جو ہے یہ قربانی کا نام ہی اسلام ہے، کیونکہ 100 سال پہلے آپ چلے جائیے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کو، پورے خانوادے کو یہ معلوم تھا کہ ایسے ایسے اس طرح سے ہمیں اذیتیں دی جائیں گی، ہمارے ساتھ ظلم ہوگا، قتل ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں نے اس راستے کو اپنایا، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج جو دنیا بچی ہے، جو اچھے برے کی پہچان ہے، تو وہ نہ ہوتی، اور نمازیں کتنی ہو، اذانیں کتنی ہو گئی، اتنی اس طرح کی اس میں نہیں جانا ہے، تو وہاں سے لیتے آئے۔ اسی چیز کو مہاتما گاندھی لیے، مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر امام حسین جیسے ہمیں 72 ساتھی مل گئے ہوتے، ہندوستان کو میں 24 گھنٹے کے اندر سوتنتر یعنی آزاد کرا دیتا۔ وہی نیلسن منڈیلا نے کہا، جب نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کے راشٹرپتی بعد میں ہوئے، انہیں نے اپنی پوری زندگی، لگ بھگ آدھی سے زیادہ زندگی جیل میں گزار دی۔ ایک وقت ایسا ہے مولانا کہ ان کو لگا کہ یار بہت ظلم ہو رہا ہمارے ساتھ، اب ان کے جو بھی گورنمنٹ کی جنہوں نے ہمیں بند کیا، جو کہہ رہے ہیں ان کی شرطوں پہ میں ایگری ہو جاتا ہوں، مان لیتا ہوں، رضامند ہو جاتا ہوں۔ لیکن پھر ان کو یاد آیا کہ ظلم میں، مظلومیت میں کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے جنگ جیتی، تو ان سے درس لے کے کہنے جب وہ جیت سکتے ہیں، اس مہم کو آگے بڑھا سکتے ہیں، تو ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے دیکھتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، وہاں کی سرکار، ان کے حوصلے، ان کے جو بلند ارادے تھے، ان کا دृڑھ سنکلپ جو تھا، جو عہد تھا، اس کے سامنے جھکی، اور نتیجہ رہا کہ ان کو آزاد کیا گیا۔ اس کے بعد ان کی جو شرطیں تھیں وہ فالو ان کو ماننا پڑی، اور آخری میں یہ ہوا کہ ان کو وہاں کا راشٹرپتی بنایا گیا، اور ان کو بھارت رتن سے بھی ان کو ایک ایوارڈ یہاں پہ دیا گیا تھا، سورگی راجیو گاندھی جیسے صاحب سے دیا گیا تھا، شاید ساجد بھائی غلط نہ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ہے اسلام۔ اسلام نے اپنے پڑوسیوں کو حقوق بہت زیادہ بتائے ہیں کہ اپنے پڑوسی سے بہت اچھا ویوہار کریے، بہت اچھا جو بہیو ہے وہ بہت اچھا کریے، کیونکہ اگر ہمارے پڑوسی کے پرتی ہم اچھے نہیں اور باہر بہت اچھے ہیں تو یہ اسلام کی سیکھ نہیں ہو سکتی، رسول کی سیکھ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دیکھا رسول کی جب بات آئی تو رسول ایک راستے سے ہمیشہ بہت مقبول واقعہ بھی ہے کہ مشرا جی کہ ایک راستے سے ہمیشہ بدستور جایا کرتے تھے، تو ایک وہیں اسی راستے میں ایک بوڑھی عورت بھی رہتی تھی، اور وہ شیطانی حرکت کیا تھا، کچھ نہ کچھ شیطانیت تھی، تو وہ ڈیلی ان کے اوپر کوڑا پھینک دیا کرتی تھی۔ لیکن وہ کردار دیکھ کے رسول پروفٹ آف محمد کا کہ انہی نے کبھی بھی اس کے کوڑا پھینکنے پر اعتراض نہیں کیا، اور وہ اپنے کام پہ کہتے منزل ملے نہ ملے نہ صحیح، منزل کی جستجو میں میرا کارواں تو ہے، تو اپنے منزل کی طرف جو اسلام کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا تو وہ اپنا اس میں بدستور لگے رہتے تھے اور اس کو بڑھاتے رہے۔
تو یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا فرانا جی. ایک دن ایسا بھی ہے جب ایک دن رسول ادھر سے مولانا جا رہے تھے, اب آپ ہی لوگوں کے نقطے جو ہوتے ہیں اسے میں پیش کر دیتا ہوں. تو ادھر سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ وہ عورت وہاں پہ نہیں ہے گورے بھائی. تو انہیں نے پوچھا آس پڑوس کہ بھئی وہ ایک خواتین یہاں پہ رہتی تھی, بیٹھتی تھی, اور وہ اس طرح کہنے نہیں وہ بیمار ہو گئے, علیل ہے, فیور ہوتا ہے, تو اس لیے وہ اٹھ نہیں پا رہی, تو نہیں آ رہی ہے. تو ان کا کریکٹر کو کردار دیکھے جن کے بتائے ہوئے راستے پہ آج پوری دنیا قائم ہے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ, وہ وہاں اس عورت کے پاس جاتے ہیں, اس کو عیادت میں اس کے حال چال پوچھتے ہیں, کیا ہوا, کیسی ہو, کیوں ہوا, کیا ہوا, دوا ہوا, یہ وہ. تو وہ اس نے اپنا کریکٹر وہاں سے چینج کر دیا, اور اس کے بعد رسول کے قدموں پہ گر گئی, کہنے لگے میں آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کرتی تھی لیکن آپ نے کبھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا. جواب جو آپ نے دیا مولانا, وہ آپ نے اس رول میں اس کریکٹر کو پیش کر کے دیا. تو ہم آپ سے اسلام, مانوتا اور دھرم کو مانتے ہیں, اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. ان کا دھرم ایک ہی تھا کہ مانوتا کو, سب کو, ہیومینٹی کو ساتھ میں لے کے چلیں, اور وہ لے کے انہیں نے چلتے رہے. اور آج نتیجہ یہ ہے کہ جب جنگ آزادی ہوئی, جنگ آزادی کے وقت میں انگریزوں نے نہ جانے کتنے ظلم کیے مولانا صاحب. یہ تھا کہ آگرے سے لے کر کلکتہ کے بیچ میں جتنے بھی ورچ یعنی پیڑ تھے, ان پیڑوں کے اوپر علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی. اتنا ظلم کیا گیا تھا. کہتے ہیں سبھی کو ہم ہی کو قاتل سمجھتی ہے دنیا, ہمارا ہی قتل عام ہوگا. آج جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ مسلمان فلانا, لڑاتے لڑاتے یہ ختم ہو جانا, لیکن ہماری یونٹی وہ ختم نہیں ہو رہا, نہ ختم ہوگی. تو کسی نے کہا کہ ہم ہی کو قاتل سمجھتی ہے دنیا, ہمارا ہی قتل عام ہوگا, اور ہم ہی کنویں کھودتے ہیں, ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا. اور یہی عالم رہا زمانے میں, نہ کوئی عبدالحمید ہوگا, نہ کوئی ابوالکلام ہوگا. تو یہ قربانیاں رہی ہیں, وہ چاہے کچھ کریں, لیکن ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں, ہمارے دادا پردادا اجداد جتنے بھی رہے ہندوستان میں, اپنی مرضی سے رہے ہیں. اور ہم ہر وقت اپنی مٹی کو چومتے ہیں, 5 وقت تو منیمم چومتے ہیں. اس کے بعد بھی رات میں بھی, اور جب رات میں جو نماز ہوتی ہے تو ویسا چیز اس میں بھی. تو ہماری مٹی سے, ہمارے ملک سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے. دھرم وہی ہے, مولانا حسین نے بھی کہا تھا کہ جس ملک میں رہیے اس ملک کے وفادار رہیے, اور اس کے اگر ہم ملک کے خلاف رہیں گے تو وہ انسانیت یا انتظام یا دین نہیں ہے. ابوالکلام آزاد صاحب جب ملک آزاد ہو رہا تھا, آزاد ہو گیا تھا, تو اس کے بعد پھر بٹوارے کا معاملہ رہا. تو سب لوگ جتنے بھی جن کو جانا تھا ہندوستان چھوڑ کے, تو آزاد صاحب نے جامع مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو کر چلا کے بیان دیا. انہوں نے کہا دیکھو مت جاؤ یہاں سے چھوڑ کر. یہ اسلام کے بارے میں بہت ہی دانشور شخصیت ہے. مکے میں ان کا جنم ہوا تھا, پیدائش مکے میں ہوئی تھی. اس کے بعد اپنے والد کے ساتھ میں کلکتہ میں آ گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مت جاؤ, ورنہ وہاں جانے کے بعد تمہیں مہاجر کہلایا جائے گا, تمہیں ہندوستانی یا پاکستانی نہیں کہا جائے گا. لیکن جن کو جانا تھا وہ چلے گئے, اور اس کے بعد جو لوگ یہاں رہ گئے, آج دیکھیے ہندوستان میں ان کی عزت ہے. ہم لوگ سبھی لوگ ہیں, یہ ہمارا ملک ہے. کہتے ہیں کہ سبھی ہم ہی کو قاتل سمجھتی ہے دنیا, ہمارا ہی قتل سنایا تھا آپ کو. تو یہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں, لیکن ہم ہندوستان کی مٹی, ہندوستان کی سرزمین ہے, اس کا نہ چھوڑ کے گئے تھے, نہ جائیں گے, اور نہ آنے والی جو پیڑھی ہے وہ کبھی جائے گی. کہتے ہیں ہم کو جان سے پیارا ہے اور ہندوستان ہمارا ہے. تو ہندوستان کی سرزمین کے اوپر نہ جانے کتنے مہا پروش یہاں پہ گزرے, چاہے ابوالکلام آزاد صاحب ہوں, رام پرساد بسمل صاحب ہوں, یا معذرت موہانی صاحب ہوں, جوش ملیح آبادی صاحب ہوں. یہ سب نہ جانے کتنے ہیں. لکھنؤ میں نہ جانے کتنے شاعروں نے, علماؤں نے اس تحریر کو آگے بڑھائے, اسلام اور دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے میسج دیتے تھے. وہ دھرم کسی کا نہیں. کسی نے کہا کہ کرمڑ یہ وادی کا رسے ماں فلے چو کدا چن ماں کرم پھلے تو بھوماتے, یعنی کرم اپنا جو آپ کے فرض کرم ہے اس کو کرتے رہیے, باقی اس کو باقی جو نتیجے ہیں وہ اوپر اللہ دیتا رہے گا. تو ہمیں اپنے دائتوں کو, بہت لمبی بات نہیں کیونکہ تمام مقررین کہہ بھی چکے ہوں گے, ہمارے چچا جان بہترین مقررین ہیں, یہ بھی اس لیے تو بہت زیادہ کچھ بچتا نہیں. بھئی یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے پرتی, ہمارے دیش کے پرتی, ہمیں سماج کے پرتی, یہی ایک ہندوستان ہے جہاں پر 2100 سے زیادہ ذاتی دھرم کے لوگ رہتے ہیں, اور 1800 سے زیادہ بھاشائیں بولی جاتی ہیں. واحد ہندوستان ہے. باقی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے, کرسچن مل جائیں گے,
اور دوسری کمیونٹیوں میں. لیکن ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اتنے لوگ ملتے ہیں اور پیار محبت کے ساتھ جیتے ہیں اور جینے کا موقع بھی دیتے ہیں. ہولی میں ہم لوگ جاتے ہیں گجیا کھا کے, عید میں وہ سب آتے ہیں عید سے وہیں کھاتے ہیں. تو یہ کلچر ہے. کسی نے کہا کہ دھرا بیچ دیں گے گگن بیچ دیں گے یہ باغوں کے مالی. دیکھیں آج کل جو راجنیت ہو رہی اس پہ ہے یہ. بھائیوں بہنوں کہنا نہیں چاہیے اس کو, جو جملہ ان کا رہتا ہے. کسی نے کہا کہ دھرا بیچ دیں گے گگن بیچ دیں گے یہ باغوں کے مالی چمن بیچ دیں گے. دھرا بیچ دیں گے دھرا بیچ دیں گے گگن بیچ دیں گے یہ باغوں کے مالی چمن بیچ دیں گے. اور وطن کے عزیزوں اگر سو رہے تم, وطن کے عزیزوں اگر سو رہے تم, وطن کے مسیحا وطن بیچ دیں گے. تو آج ضرورت اس بات کی, آپسی جھگڑے اب تو دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں. پرانا اتہاس رہا, یہ بھی پرانا ایریا رہا ہے. اب ہم لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ شریواستو کون ہے, رمیش مشرا صاحب کون ہے, تیرتھ مشرا جی کون ہے, مہندی حسن صاحب کون ہے, جمال صاحب کون ہے, اور یہ سب جتنے مہارتی ہیں یہاں پہ مہا انوبھو بیٹھے ہیں, یہ سب ساجد صاحب کون ہے, گورے بھائی کو, یہ خواتین جو بیٹھی ہیں یہ کون. کچھ نہیں, ہمارا صرف اور صرف یہی ایک دنیا اور اسلام کو بچانا ہے. کیونکہ جب ہم گزر جائیں آنے والی پیڑھی یہ نہ کہے جب ملک لٹ رہا تھا, ملک میں تباہی ہو رہی تھی, ملک میں لوگ ظلم اتیاچار کر رہے تھے, اس وقت آپ حرم خاموش کیوں تھے؟ اس کا بھی جواب ہمیں اور آپ سب کو دینا ہوگا. یہ خالی یہاں ہم بھاشن دے کے جائیں اور باہر جا کے اس کے بعد بھول جائیں, ارے چلو یار وہ تو ہو گیا. لیکن اس کو فالو کرنا چاہیے. دیکھیں لسنر اور جو وقتہ وہی اچھا ہوتا ہے جو سننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر ہم پہلے سنیں گے نہیں تو بولیں گے کیا؟ ہم نے بھی صحابی لوگوں سے کچھ نہ کچھ لے کے سیکھا ہو, یہی سیکھا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ اچھا ویوہار کریں, لوگوں سے اچھا. جو بگڑ گئے ان کو سنبھالنے کی کوشش کی جائے, اور تبھی کہیں صحیح معنی میں ہمارا دھرم ہوگا یا اسلام ہوگا. مہا بھارت کا بڑا پرسدھ شلوک ہے, اکثر میں کوٹ بھی کرتا رہتا ہوں. مشرا جی جب شری کرشن جی نے مہا بھارت میں کہا تھا کہ یدا یدا ہی دھرمس گلانر بھوتی بھارت ابھیتانام دھرمس تداتنام سرجایاما پریترانایا سادھنا ونا چائے کیا دشکرتاما دھرم استھاپنا سمبھوامی یوگے یوگے. یعنی یگ یگ پر وقت پر سال در سال جب ظلم اتیاچار ہوگا تب ہم اس کو ختم, اس کا وناش کرنے کے لیے آ جائیں گے. چاہے دھرم کے اوپر ہو, جاتی پہ ہو, انسانیت پہ ہو, دنیا پہ ہو, اسلام کے اوپر ہو. اگر اس کے اوپر کوئی بھی انگلی اٹھائے گا وہ ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے اس کو ایک بار سمجھائیں, 2 بار سمجھیں, اس کے بعد ختم. کیونکہ جو چنگاری جو ہوتی ہے, آگ بننے سے پہلے اگر چنگاری کو بجھا دیا جائے تو آگ نہیں لگے گی. جب اگر اس سے باتوں سے نہ سمجھ میں, یہ بھی اختیار ہے, یہ بھی کرنا چاہیے. جب ظلم زیادہ بڑھ جائے اس کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے. تو جواب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے, دھرم اسلام کا سمان کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جمال صاحب ہیں جو اتنے شاندار پروگرام رکھتے ہیں, اس کے لیے میں ان کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کچھ میں قطرہ ہو کے بھی طوفانوں سے جنگ کرتا, میں سنا چکا ہوں آپ کو. اور درہ بھی یہ سب تھا. تو دنیا کو ہمیں دنیا سے, ہاں بڑا, جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو اس میں کوالیفائی کی ایک اسپیچ ہوتی, جمال صاحب تھے ہمارے ساتھ میں, تو وہ شعر ہمیں ایک دم سے یاد آ گیا کہ ہمیں دنیا سے, یہ بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہے, کیونکہ ایجوکیشن بہت ضروری چیز ہے. یہ بھی اسلام کا بالکل ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ ہے. اگر یہ تعلیم نہیں آپ حاصل کریے گا, جو آج بڑے بڑے افسروں کو ہم لوگ سلام و سلوٹ کرتے ہیں تو ارے یار یہ تو بہت اچھے آدمی ہیں, سلام. تو اگر یہ چاہتے ہیں آپ 15 سے 20 سے 15 سال صرف آپ ایجوکیشن میں لگا دیے, تعلیم میں, ساری دنیا آپ کی ہوگی. اندھیرے میں روشنی کی شمع دیپک لو آپ جلائیں گے, دنیا آپ کو سلام دے گی. یہ نہ کریے کہ 500 روپے کوئی آدمی ہمارے گھر کا کما رہا, 500 تک رہنے دو. آپ لوگ مطلب آپ پڑھائی لکھائی کر کے آگے بڑھیے, 50 لوگوں کو کام دینے کا کام کریے. یہ ہے دھرم و اسلام. یہ نہیں کہ بس ہم نے کھایا ہو گیا, ہمیں دوسرے کام ایسا کام کریں دوسروں کو بھی اس سے فائدہ, اس کو فائدہ پہنچے. تو میں شعر کہہ رہا تھا کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب, ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن اپنا. اور مریں گے ہم کتابوں پر, ورق ہوگا کفن اپنا, ورق ہوگا کفن اپنا. تو جو اسٹوڈنٹ, جو نوجوان بچے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ آج پڑھائی کے چھیتر میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن اس میں ایمانداری سے مسکرائیے, ضرور مسکرائیے. جب وقت ہو مسکراہٹ کو بھی سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے کہ جہاں ضرورت مسکراہٹ کو وہاں نہیں مسکرائیے گا تو مسکراہٹ کے ساتھ بھی ظلم ہوگا.
تو اس لیے انہی الفاظوں کے ساتھ یہ کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس دیش کو رکھیے گا آپ ہم سب سنبھال کے۔ بہت بہت شکریہ اس شاندار پروگرام کے لیے، آپ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے شعر کے ساتھ میں اپنی بات بھی ختم کہ بڑا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، وہ ہیں ہمارے جمال صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔